السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئیں گے، عنہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، وقود ایندھن ہیں، النار آگ کے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہ آیات بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی ہیں۔ ان میں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اہل کفر کے انجام پر غور کر لیں، پہلے جو ہو چکا اور آئندہ جو ہونے والا ہے۔ اس میں ایک لطیف اور عمیق اشارہ ہے اس جانب کہ اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، لیکن یہ ہلاکت اس لیے نہ تھی کہ فرعون تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کافر تھا، اور نجات بنی اسرائیل بھی اس لیے نہ تھی کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے نسبی رشتہ رکھتے تھے، بلکہ اس لیے تھی کہ وہ اہل ایمان تھے۔ اس لیے اب اگر وہ کفر اور گمراہی کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ نجات کے مستحق نہ ہوں گے، اگر وہ گمراہ ہو گئے تو اہل کفر کہلانے سے نہ بچ سکیں گے۔ اسی طرح وہ دنیا اور آخرت میں اہل کفر کے انجام بس سے لازماً دوچار ہوں گے، جیسا کہ وجہ کفر آل فرعون کا یہ انجام ہوا، اسی طرح انہیں بدر کے میدان میں اہل قریش کے مقتل کی طرف توجہ کیا جائے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے، اور یہی لوگ آگ یعنی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو اللہ کو نہ مانے یا اس کی نافرمانی کرے، لا تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے لیے، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، دنیا کی دولت اور بچے بھی کچھ نہیں بچا سکیں گے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، جہنم میں یہ خود جلنے کا سبب بنیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے کہ مال اور اولاد آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ، طاقت یا خاندان انہیں بچا لے گا، لیکن قیامت کے دن یہ سب بیکار ہوگا۔ اصل کامیابی ایمان اور عمل ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں تو دنیا کی ہر چیز بے فائدہ ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو صاف دل لے کر آئے گا۔ جہنم کا ایندھن بننا، یہ ایک سخت تنبیہ ہے کہ کفر کرنے والا خود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو مال اور اولاد پر غرور نہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال جمع کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان کافروں کا حال آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کا طریقہ، یعنی ان لوگوں کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسے فرعون اور اس کی قوم کا تھا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، پچھلی قومیں بھی اسی طرح گمراہ ہوئیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں اور پیغام کو نہیں مانا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، ان کے برے اعمال کی سزا انہیں دی گئی، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ یہ آیت ہمیں تاریخ سے سبق دیتی ہے کہ فرعون ایک طاقتور بادشاہ تھا، لیکن اس نے اللہ کو نہیں مانا اور ظلم کیا، آخرکار اللہ نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے اور سچ کو جھٹلاتے ہیں، خود اپنے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کی سزا بہت سخت ہے، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن جب لوگ حد سے بڑھ جائیں تو سزا بھی دیتا ہے۔ کافروں کا حال پچھلی قوموں جیسا ہے، آیات کو جھٹلانے والوں کو سزا ملتی ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تاریخ سے سبق حاصل کریں، اللہ کی آیات کو سنجیدگی سے قبول کریں، گناہوں سے بچیں، غرور اور نافرمانی سے دور رہیں۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ اے نبی کہہ دیں کافروں سے کہ تم جلد ہی مغلوب شکست کھاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ کل للذین کفروا کہہ دیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو خبردار کریں، ستغلبون تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، تمہیں شکست ہوگی چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم جہنم کی طرف، انجام جہنم ہوگا اگر ایمان نہ لائے، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم ایک نہایت تکلیف دہ جگہ ہے۔ یہ آیت کافروں کو ایک واضح وارننگ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر آخرکار مغلوب ہوں گے۔ یہ وعدہ کئی مواقع پر پورا ہوا، جیسے جنگوں میں مسلمانوں کی کامیابی، جیسے کوئی ظالم وقتی طور پر طاقتور ہو لیکن آخرکار ہار جاتا ہے۔ آخرت میں انجام، اگر دنیا میں کوئی بچ بھی جائے تو آخرت میں سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ واضح کرتا ہے کہ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ بہت سخت عذاب کی جگہ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ کافروں کو شکست ہوگی، سب لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ جہنم بہت برا انجام ہے۔ اللہ کی بات کو سنجیدگی سے لیں، حق کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں، آخرت کی تیاری کریں، ایمان اور نیک اعمال اختیار کریں۔